وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآنی قصے، آپ کا میزبان محمد یاسین نقی۔ آج جو ہم قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ حدیث کافی کتب میں ہے، جیسے صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 4725 اور 4727۔ سعید بن جبیر سے یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ سے کہ نوفل بقالی کہتا ہے کہ موسیٰ جو خضر علیہ السلام سے ملے تھے یہ ہمارے بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، بلکہ دوسرے موسیٰ تھے، موسیٰ بن ابراہیم۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے خود سنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ایک دفعہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر اللہ جیسے سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک بڑی عزت اور وقار رکھنے والے تھے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، یعنی بات کی جاتی ہے، بہت بڑا مرتبہ۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرے نزدیک، میرے خیال سے تو اس وقت سب سے زیادہ علم میرے پاس ہی ہے، کیونکہ آپ صاحب شریعت رسول بھی تھے الحمدللہ، اور کتاب بھی آپ پر اتری تورات۔ لیکن اللہ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو تجھے 2 دریاؤں کے سنگم میں ملے گا، وہاں تیری اس سے ملاقات ہوگی، تو اس سے جا کر مل اور اس سے کچھ علم کی باتیں سیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، فوراً توازہ اختیار کی، اپنے ساتھی یوشع بن نون جو نوجوان تھے اس وقت بالکل، ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ میں اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچ جاؤں، نہیں تو پھر میں چلتے رہوں گا۔ یہ دونوں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک چٹان تھی اور 2 دریا بھی تقریباً مل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی، سو گئے۔ یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک مچھلی اپنے پاس رکھ لینا، جہاں وہ مچھلی خود بخود پانی میں اپنا راستہ بنا لے 2 دریاؤں کے سنگم میں، تو وہیں تمہیں وہ ہمارا بندہ ملے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اونگ آ گئی، اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی ایک عجیب طریقے سے دریا کی طرف راستہ بنا کے اس کی طرف چلی گئی ہے، اور وہاں ایک پانی کی جیسے محراب نہیں بن جاتی ویسے بن گئی ہے۔ لیکن یوشع بن نون جب موسیٰ علیہ السلام سو کر اٹھے تو ان سے اس کا ذکر کرنا بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، لیکن جیسے کچھ آگے گئے تو اب کیونکہ یہ اپنے ٹارگٹ سے آگے تھے جہاں ان کو رکنا تھا، تو اب ان پر پورے سفر میں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی، اب تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ تو آپ نے یوشع بن نون سے، جو ان کے نوجوان ساتھی تھے، ان سے کہا کہ میرا کھانا لے آؤ، کیونکہ اب اس سفر میں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، اور وہ مچھلی لے آؤ جو ہم اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ یوشع بن نون نے عرض کی کہ وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا جب آپ سوئے ہوئے تھے، جب ہم چٹان پر ٹھہرے تھے تو مچھلی نے عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنایا اور دریا کی طرف چل پڑی، اس کی طرف چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اسی کا تو مجھے انتظار تھا۔ یہ لوگ اپنے نقش قدم پر واپس پلٹے۔ وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جن کا نام خضر علیہ السلام آتا ہے، وہ کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے۔
خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3402۔ انما سمی الحاضر انہ جلس علی فروۃ بیضاء فاذا ہی تہتز من خلفہ حضرا، کہ بے شک خضر علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک دفعہ یہ ایک ایسی گھاس پر بیٹھی ہے جو سوکھی ہوئی تھی، خضر علیہ السلام جب اس پر بیٹھے تو وہ سرسبز ہو گئی، اس کی وجہ سے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ بہرحال خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں اس ملک میں اسلام کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا ہاں۔ تو پھر آپ نے اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں؟ کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ علم اور رشد کی باتیں یعنی حکمت کی باتیں سیکھ سکوں۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 65 میں اس کا ذکر آتا ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ اس جگہ پر، وہاں تم ہمارا ایک بندہ پاؤ گے ہمارے بندوں میں سے، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ حکمت عطا کی ہے، اور اس کو ہم نے اپنے علم میں سے علم سکھایا ہے، جو علم اس کے پاس ہے وہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ علم کی باتیں، حکمت کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی، اللہ کے نزدیک وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، بڑے عزت والے، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اور اللہ آپ سے بات کرتے تھے۔ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کی ہے، دوسری سورہ نساء کی ہے۔ کتاب آپ پر اتری، اللہ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا، آپ سے ہم کلام ہوئے، اور دنیا کی حد تک اگر اللہ کسی رسول سے، نبی سے ہم کلام ہوئے ہیں، جو کتابوں میں آتے ہیں، ہمارے 28 رسولوں کا تقریباً ذکر ہے، نبیوں کا اور رسولوں کا، اس میں اللہ جیسے فرما رہے ہیں سورہ نساء میں کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض میں فضیلت دی، اور ہم نے، اور جن کا ذکر آپ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ کیا اور کچھ کا نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کلام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے، اللہ اکبر، تواضع اختیار کرتے ہوئے خضر کی تلاش میں چلتے ہوئے آ گئے، اور آ کے بڑے ادب سے کہہ رہے کہ میں آپ سے جو آپ کے پاس علم ہے اس میں سے سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا پائیں گے جس کو ہم نے اپنی رحمت سے، ہماری طرف سے رحمت سے، اپنی رحمت سے ہم نے اس کو علم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ اب موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ ہو لیے تو اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ میرے ساتھ اس شرط پر رہ سکتے ہو، اسی صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو ہے 4725 اور 4727، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان سے اجازت لے کر ان کے ساتھ ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے، اور ایک کام کرنا، جب تک میں جو بھی کام کرتا ہوں یا جو بھی عمل کرتا ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں چل پڑے۔ یہاں سے آگے یوشع بن نون کا ذکر نہیں آتا، دونوں کا ہی ذکر آتا ہے۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہی ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا یا واپس بھیج دیا۔ بہرحال اب یہ دونوں چل پڑے۔ ان دونوں کا جب یہ چل پڑے تو یہ دریا کے کنارے پہنچے۔ اب وہاں پہ ایک کشتی کھڑی تھی۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، ان کی بڑی عزت بھی کی، اور ان کو انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا۔ جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے ایک مسولہ یا ایک کلہاڑا تھا، ان کے پاس کوئی چیز ایسی تھی جس سے
کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، ان سے رہا نہ گیا کہ یہ کیا کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہم پر احسان کیا، ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، ہمیں بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کروا لیا، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آپ بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد، کیونکہ یہ وہ غلطی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ بھول کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، لیکن ان سے بھول ہو گئی، اور یہ پہلا کام جو خضر علیہ السلام نے کیا، پہلا عمل کیا، اس کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، اور وہ بھول گئے کہ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، تو وہ بول پڑے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب آپ مجھے صابر پائیں گے، میری بھول چوک پر میرا مواخذہ نہ کیجیے، مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیے۔ اب یہ دونوں صاحب کشتی سے نکل کر ایک جگہ پہنچے تو وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو ان میں سے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام اس پہلے کام سے بہت زیادہ شر والا کام تھا اور بہت بڑا کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے وعدہ کر چکے تھے، صبر نہ کر پائے۔ کہا یہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، کیونکہ آپ صاحب شریعت رسول تھے، آپ کو پتہ تھا کہ کیونکہ جیسے ہم پڑھتے سورہ مائدہ میں کہ یہ حکم دیا گیا تھا کتاب میں تورات والوں کو کہ ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ آپ نے کہا خضر علیہ السلام سے کہ یہ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا۔ خضر بول پڑے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو خاموش رہیں گے، جب تک میں خود نہ کسی چیز کے بارے میں بتاؤں تب تک نہیں پوچھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہاں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کے بعد میں بولوں تو اب آپ کے پاس عذر آ چکا ہے، میرا موقع ختم ہو چکا ہے، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3984 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ رحم کرے، اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اگر آپ یہ نہ کہتے، کیونکہ آپ نے کہا کہ مجھے ساتھ نہ رکھنا، کہ اب آخری موقع مل گیا جو آپ نے مجھے دیا تھا، اگر میں اب بولوں گا، اگر اب آپ سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کروں گا، پوچھوں گا، تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، مجھے اپنے سے جدا کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ دونوں آپ چل پڑے۔ یہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے، ایسی بستی میں پہنچے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے ناہنجار تھے، مطلب وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے نہ آپ سے صحیح طرح بات کی ان دونوں سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو، تو وہ آپ کی مہمان نوازی پر بھی راضی نہ ہوئے، انہوں نے آپ کی میزبانی نہیں کی، کھانا بھی نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کچھ آگے چلے تو ایک دیوار گرا چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے بغیر کوئی اجرت لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ، یہ تھوڑا کم شر والا کام کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ایک اچھا کام ہے اور اس میں شریعت میں تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دونوں کام کے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا، جان و مال کو نقصان پہنچانا، وہ نہیں ہے شریعت میں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی، اور سب ایک ہی شریعت چل رہی ہے، وہی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اب آخری شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں پورے انسانوں کے لیے یہی ہے۔ کیونکہ اس کے بعد جیسے جیسے انسانیت کا ارتقاء ہوتا رہا، شریعت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، نبیوں پر اور رسولوں پر مہر ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں، جتنے بھی دعوے دار ہوں گے سب کے سب جھوٹے اور دجال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال، 30 جھوٹے لوگ، دھوکے باز لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہاں پر تھے۔ جب دیوار سیدھی ہوئی تو اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے کہ آپ اچھے شریف آدمی ہیں، دیکھیں ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ان کا کام کریں، اور وہ بھی بغیر اجرت کے، اگر کرنا تھا تو اجرت لے دیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں پر اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کو میرے درمیان جو ہے
وہ مزید جو ہے ہم ساتھ نہیں چل سکتے، اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی تعویل بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کام کیوں کیے، اور پھر ان کا یہ جملہ آتا ہے کہ یہ سب کام میں نے اللہ کے امر سے کیے، اللہ کے حکم سے کیے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ بہرحال یہ واقعات انشاءاللہ تعالیٰ تمہید اس لیے اس حدیث سے باندھی تاکہ ہم اس واقعے کو جب بیان کریں گے قرآن کے ساتھ، قرآن کے جو آیات ہیں ان کے ساتھ، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ سارا کچھ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس میں کیا کیا ہوا۔ یہ سارے واقعات قرآنی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو اور وضاحت کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جو پہلے کشتی کو میں نے نقصان پہنچایا تھا، وہاں پر دوسری طرف ایک بادشاہ ایسا تھا جو ظالم تھا، جو صحیح کشتیوں کو غصب کر رہا تھا، اس لیے میں نے وہ کشتی کو داغدار کر دیا۔ وہ داغدار کشتی کو نہیں لیتا تھا، چھوڑ دے رکھتا تھا تاکہ ان غریبوں کی کشتی بچی رہے اور یہ روزگار کماتے رہیں۔ لیکن آپ نے اس کو اتنا ہی داغدار کیا تھا کہ اس میں کوئی سوراخ پیندے میں نہیں کیا تھا کہیں کہ اس میں سے پانی آ جائے، کشتی ڈوب جائے۔ آپ نے صرف اس کی ظاہری حالت کو خراب کیا تھا۔ اسی طرح کہا جو لڑکا میں نے قتل کیا تو اس کے ماں باپ نیک تھے، تو اس لیے اور مجھے لگا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہوگا، ناہنجار ہوگا اور ماں باپ کے لیے مشکل پیدا کرے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ اور تیسرے وہ دیوار جو تھی، وہ اس کے نیچے ان کے باپ ایک نیک آدمی تھا اور اس کا کچھ مال تھا، خزانہ تھا جو اس نے دیوار کے نیچے رکھا تھا تاکہ بچے چھوٹے تھے کہ یہ دیوار قائم رہے، تو یہ دیوار جب بڑے ہوں گے تو گھر بنانے کے لیے یہ دیوار کو جب گرائیں گے تو یہ خزانہ ان کو مل جائے گا، یہ کام ان کے آ جائے گا، تو اس لیے کیا تھا۔ اور یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے تھے۔ دیکھیں حضر علیہ السلام کون تھے، تھوڑا سا جیسے میں نے پہلے بیان کی حدیث کہ حضر علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر جو تھا 3402 تھا، کہ میں نے بیان کیا کہ وہ حضر علیہ السلام نے جو ہے وہ کیونکہ گھاس پر بیٹھے تھے ان کا نام حضر پڑ گیا۔ اب حضر علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں، کیا وہ نبی تھے یا ولی تھے یا فرشتے تھے، یہ آراء آج بھی چل رہی ہے اور بہت ساری خود ساختہ باتیں لوگوں نے خود گھڑ لی ہیں، بنا لی ہیں حضر علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھے۔ اللہ کے بندے تو فرشتے بھی ہیں، انسان بھی اللہ کے بندے ہیں۔ عبد جو ہے اللہ فرمانے جیسے سورہ مریم میں کہ ان کے سب یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے بندے بن کر، یعنی غلام کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب کیونکہ جب ہم اس واقعے کو پڑھیں گے تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ جتنا بھی واقعہ پیش آیا اس میں جو کچھ بھی کیا گیا، جو حضر علیہ السلام نے کیا وہ انہوں نے اللہ کے امر سے کیا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر جو ہے 82 میں آتا ہے رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے جو مجھے علم دیا گیا، وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ سب کچھ اپنے مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ دیکھیں صوفیہ اور اگر دوسرے جو ہیں صاحب کشاف لوگ کہتے ہیں جی جو ولی اللہ ہے ان پر کیونکہ کشاف ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کشف ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، تب بھی خود بھی وہ مانتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کسی عمر کو کر سکیں، یعنی خواب میں کوئی چیز دیکھ کر جو ان پر کشف ہو جائے تو وہ اس پر عمل کر سکیں اللہ کے حکم کے بغیر، ایسی کوئی بھی چیز، کیونکہ اس میں جتنے بھی امر تھے اسپیشلی 2 امر اور اسپیشلی جو ایک لڑکے کو قتل کیا گیا، ایسا امر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اپنے طور پر، کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور پھر شریعت مکمل ہو چکی، شریعت میں کوئی بھی نئی چیز بدعت ہے۔ تو یہ حضر کون تھے؟ حضر کے متعلق دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو نبی مان لیا جائے، ٹھیک ہے، تو جیسے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میں نے کوئی بھی جان ایسی نہیں بنائی، اللہ فرما رہا ہے کوئی بشر، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ہمیشہ زندہ رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ حضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، وہ اللہ کے جو قضاء اور قدر کے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، کیونکہ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھے تھے، حدیث نمبر 4727 میں آتا ہے، تو جب کشتی کا انہوں نے تختہ اکھارا تھا تو اس کے بعد جب موسیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا تو جو بات ہوئی وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد حضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے اس نے پانی میں یعنی دریا میں چونچ ماری اور اس نے اپنی چونچ میں کچھ پانی لے لیا۔ فرمایا حضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرا اور تمہارا علم، ہم دونوں کا علم، کیونکہ جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ حضر کے پاس نہیں تھا، اور جو حضر کے پاس تھا وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا، اور ڈیفینیٹلی موسیٰ علیہ السلام زیادہ صاحب علم تھے
اللہ عالم۔ بہرحال خضر علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اس چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی ہے، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح سمندر میں چڑیا نے جب چونچ ماری تو سمندر کے پانی کو کچھ فرق نہیں پڑا، یا دریا میں کچھ فرق نہیں پڑا، اس طرح جو اللہ نے ہم دونوں کو علم دے رکھا ہے، اللہ کے علم کے خزانوں میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے خزانے ہیں اللہ کے، وہ خود ہی جانتا ہے اپنے خزانوں کے بارے میں۔ صحیح ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تم اول سے لے کر آخر تک جنوں ان سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ ایک میدان میں، اور اللہ سے مانگ لو جتنا مانگ سکتے ہو۔ اللہ تم سب کو تمہارے مانگنے کے مطابق دے دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک پانی میں انگلی ڈبو کر دیکھا جائے کہ پانی اس پہ کتنا لگا ہے، اتنی کمی نہیں ہوتی، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کی طرف واپس آتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کون تھے؟ اگر یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اور نبی جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ فرشتے بھی نہیں کرتے اپنی مرضی سے کچھ بھی، لا یعصون اللہ، کہ نہیں کرتے اللہ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی، وہ کرتے ہیں جو اللہ ان کو کہتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر غالباً 6 ہے۔ تو بہرحال ایک تو کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ آگے بہت سارا کچھ چلتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں ہم کچھ اور بھی چیزیں بیان کریں گے کہ اس کے ساتھ پھر آگے کیا کیا چیزیں ایجادات آ گئیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں اپنی طرف سے بنا لی گئیں یا گھڑ لی گئیں۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں آئیں گے، آپ آخری رسول ہیں، اور آپ کے وقت میں اگر کوئی نبی ہوگا یا کوئی بھی ہوگا نبی، تو لازم ہے اس پہ کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آ کر آپ کی تائید کرے، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں آتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ نے جب عہد لیا تھا تمام نبیوں سے، جب ان کو کتاب اور حکمت دی تھی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رُسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جب تمہاری طرف اور رسول آ جائے تو جو تمہاری کتابوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے جو کچھ موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو لازم ہے تم پر کہ ان پر ایمان لے کر آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور لازم ہے کہ ان کی مدد کرو گے، ان کی تائید کرو گے، چاہے جو بھی نبی ہو۔ اس میں ایک واقعہ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان آتی تھی۔ ایک دفعہ آپ تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہیں وہ؟ فرمایا تورات۔ فرمایا کہ جان لو کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں موجود ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کے تحت ہوتے۔ اور اسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کے احادیث جو قرب قیامت کے قریب ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو اس وقت امام مہدی جو کہ مسلمانوں کے امام ہوں گے، امام مہدی جو ہے وہ جو ہے ان کو دیں گے اپنی جگہ پہ، جماعت شروع ہونے والی ہوگی تو وہ کہیں گے جی آپ جماعت کریں، کہ وہ کہیں گے نہیں آپ ہی کراؤ، میں آپ کے پیچھے ہوں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تحت ہی ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ ہم نے کہا تھا جو بھی نبی جس کو ہم نے کتاب اور حکمت دی کہ جب وہ ہمارا رسول آ جائے، آخری رسول آ جائے، اگر تم اس کو پالو تو تم پر لازم ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تائید کرو، اس کی مدد کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ وَأَخَذْتُهُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور اللہ کہتے ہیں اس پہ تو تم سے پکا عہد لے لیا گیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، اس کام پہ اللہ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے کہا کہ تم بھی گواہ ہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی اللہ نے ایک پکا عہد ان سے لے لیا تھا کہ اگر میرے رسول آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زماں آئیں گے اور تم ان کو پالو گے تو تم لازم ہے تم پر کہ ان پر ایمان لے کے آؤ گے۔ تو اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو لازم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا، جب آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ اکبر، تو لازم تھا کہ وہ آتے اور آپ پر ایمان لے کر آتے۔ اور پھر ایک اور حدیث لے لیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بشہر، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ مہینے جب آپ وصال کے قریب تھے، آپ بیمار تھے، قیامت کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِن نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي
آپ نے قسم کھائی اس بات کہ جو بھی نفس اس وقت دنیا میں موجود ہے علیہ میتو سنا 100 سال کے بعد ان سب پر موت آ جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر یہ زندہ بھی تھے اور اس وقت نہیں آ سکے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ اور بھی کتابوں میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر جو ہے وہ 2538، اس حدیث کا نمبر ہے 2538، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہوتے بھی تو اس وقت وفات پا گئے ہوتے. اب رہ گئی کہ یہ کون تھے پھر؟ کیا فرشتے تھے؟ کیونکہ قضاء و قدر کے معاملات فرشتے اللہ کی طرف سے جب احکامات آتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں وہ جو ان کو کہا جاتا ہے. سورہ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے کہ فرشتے اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے اور کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے. بہرحال تھوڑا سا اس واقعے کو تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں. آیت نمبر 66 سورہ کہف کی اگلی آیت، قال لہ موسیٰ هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی، ان سے کہا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کا صاحب حیثیت دیکھیں، اللہ اکبر. لیکن علم کے لیے جب آئے ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم نہیں پا سکتا وہ شخص جو تکبر کرے اور جو تواضع نہ ہو، جس میں بے صبری ہو. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو نوازا ہوا تھا. لیکن آپ علم کے لیے جب آئے تو آپ نے ان سے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، پیروی کر سکتا ہوں؟ حل اتبعوک علی ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، جو آپ کو حکمت کی باتیں اللہ نے سکھائی ہیں ان میں سے، رشد کی باتیں، کامیابی کی باتیں. موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، جو من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا بلند رتبہ دیا ہوا تھا علم کے لیے. اور علم کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اندر صبر پیدا کرے، تکبر سے بچے، تواضع پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے. کیونکہ جس سے آپ علم لینا جا رہے ہیں، دیکھیں علم دینے والا جو ہے نا وہ لینے والے سے اوپر ہے. جیسے ہم کسی چیز میں کوئی چیز انڈیلتے ہیں تو لازم بات ہے کہ جس میں انڈیلتے ہیں وہ چیز نیچے ہوتی ہے اور جو انڈیل رہا ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے. بس ایک مثال چھوٹی سی سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ مجھے ساتھ رکھیں گے تاکہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور رشد کی باتیں، جو حکمت آپ کو عطا فرمائی ہے، ان میں سے میں بھی کچھ سیکھ سکوں. علم کتنا زبردست چیز ہے. اب علم کے متعلق الحمدللہ بہت ساری احادیث پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں. 2685 حدیث کا نمبر ہے اور یہ حدیث ہے جامعہ ترمذی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا آپ سے کہ دو بندے ہیں، ان میں سے ایک بڑا عابد ہے، بڑا عبادت گزار، دن رات اللہ کی عبادت کرنے والا، اور دوسرا عالم ہے، ان دونوں میں کون زیادہ فضیلت والا ہے؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم. اللہ اکبر. کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد سے اسی طرح ہے جیسے کوئی تم میں سے ادنا صحابی ہو اور میری فضیلت اس پر ہے، یعنی میری فضیلت ایک ادنا صحابی پر ہے، اسی طرح عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے. علم کا کتنا زبردست درجہ ہے. اللہ کرے اس امت کو تو کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے علم حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے ہر مومن مرد اور عورت کے لیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، جس سے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، جس کو اس کو پتہ چلے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے، آپ نے کیا فرمایا، شریعت کیا ہے، ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے، طہارت کیسے اختیار کرنی ہے، ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتنی حد ہے، کہاں وہ تعلق کہاں تک ہے، پھر ایک باپ کا بیٹے پہ کیا حق ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرے، اور بیٹے کا کیا حق ہے باپ کے ساتھ کیا کرے، ماں باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بہن کا بھائی پہ، بھائی کا بہن پہ، بہن کا بہن پر، اور بھائی کا بھائی کے ساتھ کیا کیا حق ہے، معاشرے کا کیا حق ہے، ساتھ بیٹھنے والے کا کیا حق ہے، ہمسائے کا کیا حق ہے. یہ علم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ وہ علم ہے جس کے حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض ہے. اللہ اکبر.
لیکن اس علم کی طرف ہم کتنا وقت نکال کر آتے ہیں؟ ہم تو صرف وہ علم حاصل کرتے ہیں جس سے ہمیں دنیا کا عہدہ مل جائے، دنیا کی عزت مل جائے، دنیا کا مال مل جائے، صرف دنیا ہی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، ٹارگٹ صرف دنیا ہے۔ کیا مقصد کیا ہے ہمارا علم حاصل کرنے کا؟ ایسا علم جو ہمیں اخلاق نہیں سکھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے پوچھا کہ تم کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اللہ اکبر، صاحب قرآن۔ ایک ایک بات آپ کی ذات میں، میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ حسنہ ہے، یقین جانیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں، یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2322۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الدنیا ملونۃ، کہ یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کو ملون ہے۔ ملون اس کو کہتے ہیں یعنی دنیا جو ہے، جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں رحمت نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا، مگر وہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہو، وہ اس ملونیت سے بچ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا وہ جو علم سیکھے اور سکھائے، یعنی علم سیکھنے والے سکھانے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث لے لیتے ہیں جامع ترمذی کی، حدیث کا نمبر ہے 2682۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ دو لوگ ہیں جو علم والا اور عابد، وہ تو الحمدللہ حدیث ہم نے 2685 بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ جو بھی علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو بھی وہ راستہ اختیار کرے گا تاکہ وہ علم حاصل کر سکے، علم کے لیے، اور ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنۃ، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِکَۃَ، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک فرشتے اس کے لیے طالب علم جو ایسا علم حاصل کرنا چاہتا ہو جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو بھی مخلوق دنیا میں آسمانوں پر ہے، جو زمین پر موجود ہے، اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ جو پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فضیلت جو ہے عابد کی ایک عالم پر اسی طرح ہی ہے جیسے چاند کی ستاروں کے جرمٹ میں ہوتی ہے۔ ستارے کتنے ہوتے ہیں، چاند تو ایک ہی نظر آتا ہے، ایسی فضیلت۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک ہم انبیاء جو ہیں وہ درم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ اب جو چاہتا ہے کہ ہماری وراثت میں زیادہ سے زیادہ حصہ پانا، تو چاہیے کہ علم حاصل کر لے، وہ علم جو ہم لے کر آئے، یعنی شریعت کا علم، کتاب اور سنت کا علم، وہ جتنا بھی علم حاصل کر لے گا اتنا ہی وہ حصہ پا لے گا۔ اگلی آیت سورہ کہف کی اور لے لیتے ہیں۔ قالا انک لن تستطیع معی صبرا، کہا خضر علیہ السلام نے کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات ہم حدیث میں تمہید کے طور پر بیان کر چکے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور کیوں نہیں صبر کر سکیں گے آگے خود ہی بیان کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام وکیف تصبروا علی ما لم تحط بہ خبرا، آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس بات پر جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو کسی بات میں معلوم ہی نہیں ہو اور ایسی بات اس کے سامنے ہو تو اس پہ صبر ہونا، اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قالا ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے بارے میں انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، اس لیے میرے بارے میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی کام کی، ولا اعصی لک امرا، آپ کے کسی کام کے بارے میں میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، جس کا ذکر قرآن کی سورہ کہف کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے۔ کہا کہ خضر علیہ السلام نے
کہ واقعی اگر آپ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں، میری پیروی کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں نہ پوچھے گا، حتی احدث لک منہ ذکر، جب تک کہ میں اس کے بارے میں خود ذکر نہ کر دوں۔ بہرحال یہ دونوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں تو میں آپ سے کسی بات کے بارے میں نہیں پوچھوں گا جب تک کہ آپ خود ذکر نہ کر دیں۔ بہرحال یہ دونوں آپ ساتھ چل پڑے۔ آگے جو واقعات ہوئے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ جو ہے وہ جو ہماری قسط آئے گی اس کے بارے میں، کیونکہ یہ واقعہ لمبا تھا خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن میں یہ واقعہ تقریباً کوئی 13 یا 14 آیات میں آتا ہے، تو ہم نے آج کیونکہ تقریباً 5 یا 6 آیات جو ہیں ان کو بیان کیا۔ پورا واقعہ جو ہے وہ ابھی باقی ہے بیان کرنا، جو قرآن میں ہے، سورہ کہف میں ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس وقت کے لیے دیکھیں، علم جو ہے، علم کے بارے میں پہلے بھی بہت ساری بات ہو چکی، اور جو ان کو سکھایا گیا تھا وہ ایسی چیزیں تھیں جو دنیا کے حادثات کی ظاہری شکل و حقیقت نہیں تھی، مطلب ظاہری شکل نہیں تھی، بلکہ ظاہری طور پہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کتنا شر ہے یا کتنی بلائی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن علم والے جو ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوئی، سورہ فاطر میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں، علماء کہ اللہ کے بندوں میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والے، اللہ کا تعارف رکھنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے لوگ ہیں۔ کیونکہ علم جو ہے، علم ہی انسان کو سمجھ دیتا ہے، بوجھ دیتا ہے، اور علم والے جو ہیں وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم کی طرف لے آئے، دنیا کا علم بھی حاصل کریں۔ یقین جانیں، جب دنیا کے علم کے ساتھ یہ دین کا علم آئے گا، قرآن اور سنت کا علم آئے گا، اور اس کا فہم آ جائے گا، تو وہ سب کچھ بھی ہمارے لیے ایک ایک کام، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ جب لوگوں کا علاج کر رہا ہوگا تو چاہے وہ فیس بھی لے رہا ہوگا مناسب، تو وہ اس میں بھی اجر پائے گا، ہر چیز میں نکھار آ جائے گا اس علم کے ساتھ جو قرآن اور سنت کا ہے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ